الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو پوری دنیا بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. محترم سامعین، میں آج کی اس پرنور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں. اس سر و چشمے کا ہدایت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً یہ کتاب سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ. ملت اسلامی کی تعلیمات اور مہمانت آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتی ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ اچھا ہے یا برا، یہ نیک یا بدبخت، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالتے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کا متعلقین بھی صحیح ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہی کام کروں گی. قرآن جو کہتا ہے وہی کام کروں گی. مومن ہوں اگر تو خدمت اسلام کروں گی. میں کر کے دکھاؤں گی ہے گردش ایام. میں کر کے دکھاؤں گی صدا ذکر الہی. حیران تجھے گردش ایام کروں گی. محترم سامعین، اس قرآن کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات کا. جو خالق کائنات ہے وہی ہمارا ایمان، جو منکر شیطان ہے. کلام الملک الکلام، بادشاہ ہو تو کلام، کلاموں کا کلام ہوتا ہے. اور آگے دیکھے تو قرآن کا دوسرا تعلق لوح محفوظ تختی جو کہ عرش کے اوپر، اور جو عرش کے اوپر ہے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے. اور آگے دیکھیں تو قرآن کا تیسرا تعلق سید العلیم المالک نظر آتا ہے. اور آگے دیکھیں تو قرآن کا تعلق جبریل علیہ السلام کا تعلق ہے. اور آگے دیکھیں تو ماہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نظر آتا ہے جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا. البتہ قرآن میں ایسا کوئی تعلق نہیں، قرآن میں ایسا کوئی واسطہ نہیں جس میں تھوڑی سی بھی ضرورت ہو. قال قرآن قال محمد فرمانا نہ بدلا جائے گا. قال خدا قال محمد فرمانا بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان اسلام، تو قرآن کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں، نہیں قرآن کے متعلق پر نظر ڈالتے ہیں تو عرب شاہدین کے احتفالات، تنازعات، عداوت، جہالت، گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو دستور زندگی بنایا تو اتفاق و اتحاد آ گیا. تنازعات کی جگہ شراکت آ گئی. نفرت و عدالت رکھنے والوں کے لیے تقویٰ آ گیا، اور اس کو لکھنے اور بیان کرنے سے بھی کافی ہے. تو قرآن کریم کو دستور زندگی بناؤ، اس لیے کہ قرآن کریم سے جو بھی چیز وابستہ ہوں گی اس کی قدرت اور منزلت میں ہوں گی. ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جب قرآن کریم لکھا جاتا ہے تو اس کو چوما جاتا ہے. ایک کپڑے کے ٹکڑے کا جب دستار بنایا گیا تو اس کو آنکھوں سے لگایا گیا. جس پتھر پر، جس تختی پر، جس دیوار پر قرآن کریم لکھ دیا گیا وہ باقابل ہو گیا. عزیزان اسلام، تو جو انسان قرآن کریم کو اپنے سے جوڑے رکھے گا، اس کو اپنے سینے سے محفوظ رکھے گا تو اس کی قدرت اور عزت نہ ہوں گی ضرور ہوں گی. پھر تو اس کی عزت و قدرت و ساتویں آسمان کی بلندی کو چھوئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا دستور زندگی بنانے والا بنائے، آمین. بس اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے. حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے. جو دین سے دور ہے پریشان بہت ہے. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ. مومن کی ہدایت کو قرآن بہت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.